بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے منشی پریم چند کی افسانہ نگاری کے حوالے سے، جن کا اصل نام وہ دھنپت رائے تھا۔ تو بقول ڈاکٹر انوار احمد یہ پہلا سماجی حقیقت نگار ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس نے سماج کو یعنی معاشرے کی جو حقیقت نگاری تھی، اس دور میں جو غریبوں کا استحصال ہو رہا تھا یا جو بھی ان کی زندگی تھی، اس کو انہوں نے اپنی تحریر میں پیش کیا ہے۔ تو اس کو ہم واقعات نگار بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو ہمارے سماج میں ہوا اس کو بیان کیا ہے۔ پریم چند ایک تجرباتی لکھاری ہے، اور زیادہ تر جو لکھت ہوتی ہے وہ وہی پسند کی جاتی ہے جو خود تجربات کی بنا پر گزری ہو۔ ٹھیک ہے، زیادہ تر وہی لکھاری اچھا جانا جاتا ہے جو حالات و واقعات سے گزرا ہو۔ ٹھیک ہے، پھر اسی کو اپنی تحریروں میں وہ بیان کرتا چلا جائے۔ تو مغربی اگر مفکرین کی بات کریں تو وہ تجربات کی بنا پر ہی چیزیں لکھتے ہیں، ایسے سنی سنائی چیزیں ان کے یہاں تحریروں میں نہیں لائی جاتی۔ تو پریم چند کی اگر بات کریں تو ان کی بھی خاص بات یہی ہے کہ اس نے جتنا بھی ادب ہے وہ سماج اور بالخصوص وہ دیہات کے کرداروں کے ساتھ منسلک ہے، جس کو اس نے خود دیکھا، محسوس کیا، پھر اسی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے افسانوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے زمینی کرداروں کی بات کی جاتی ہے تو یہ وہ کردار ہوتے ہیں جو ایک خاص ہمارے سماج یا دیہات سے جڑے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اگر کسی بڑے افیسر یا پروفیسر کی بات کریں جو صرف اپنے ادارے سے منسلک ہے تو وہ زمینی کردار نہیں کہہ سکتے، مگر یہ بات الگ ہے کہ وہ ادارے سے ہٹ کر بھی آس پاس چیزوں کو دیکھتا ہے، سماج میں جاتا ہے، لوگوں سے اس کے اٹھنا بیٹھنا ہے، میل جول ہے، ان کے حالات و واقعات کی خبر رکھتا ہے، تو پھر وہ زمینی کردار کہلا سکتا ہے۔ تو مغرب میں تو ویسے ہی ایسا ہی ہے کہ ہمارے ہاں بھی چند لکھاریوں کے ہاں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اپنے اوپر بیتے ہوئے حالات و واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے پریم چند نے وہ لکھا، ٹھیک ہے، جو ان کے اپنے اوپر گزرا ہے۔ تو بقول عبادت بریلوی، اس نے کبھی اپنے حافظے میں یا خیالی آئی ہوئی چیزیں بھی نہیں لکھی، بلکہ یوں لگتا ہے جیسے ابھی یہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، عبادت بریلوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی وہ چیزیں نہیں لکھی جو خیالی آئی ہوں، بلکہ انہوں نے خود تجربات کی اور پھر لکھا ہے۔ تو جیسے منٹو نے بھی بڑا مغربی ادب پڑھا، بیدی نے بھی تو ٹھیک ہے یہ چیزیں پڑھی۔ ممتاز شیریں کی بات کریں تو یہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ منٹو، بیدی، پریم چند، ان سب پہ مغربی اثرات تھے۔ وہ ان کا قابل جائزہ بھی وہ کرتی ہیں، لکھتی ہے کہ اس پہ مغربی اور موپساں کے بڑے اثرات تھے۔ ٹھیک ہے، تو اگر دیکھا جائے تو اثرات تو ہر کسی لکھاری پہ ہوتے ہی ہیں، مگر پریم چند اپنی مغربی روایات کی طرز کو قائم رکھتے ہیں۔ اپنے ہنر کو لے کر چلا، وہ اپنے مقامی کردار یا رنگ جو دیکھے تھے تو اسی کو وہ اپنی کہانی میں پیش کرتے ہیں۔ اب ممتاز شیریں کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ مغربی اثرات ہیں۔ ٹھیک ہے، منٹو ہے، بیدی ہے، پریم چند ہے، ان پہ اثرات ہیں۔ تو اثرات تو ہر لکھاری پہ ہی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اثر ضرور لیا ہے لیکن اپنی طرز ہی اختیار کی ہے، انہوں نے سماج کو پیش کیا ہے۔ تو پریم چند کا خطبہ بھی بڑا شاندار ہے، ٹھیک ہے، کہ ادب کو کیسا ہونا چاہیے۔ ادب وہ صرف ادب رائے ادب ہی نہ ہو بلکہ ادب رائے زندگی ہو۔ پہلے ادب میں لطافت تھی، پھر علی گڑھ نے ادب کو مقصد بنایا، ٹھیک ہے، رومانوی تحریک نے پھر ادب کو لطافت کی نظر میں پیش کیا۔ تو اس طرح کی چیزیں ان کے خطبے میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اگر ہم ٹاک مالا کی بات کریں تو وہ کفن افسانے پر اپنی رائے کچھ اس طرح سے
دیتی ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ کفن پریم چند کی ایک من گھڑت کہانی ہے جو انہوں نے پیش کی ہے تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ ہاں میری تحریریں تو اس وقت بھی ایسی تھیں۔ ٹالسٹائی کہتے ہیں کہ پریم چند کی تحریروں پر ٹالسٹائی کے جو ہے نا وہ بڑے اثرات تھے۔ یہ قول نہیں ہے بلکہ ٹالسٹائی نام ہے۔ تو پریم چند کی تحریروں پر جو ہے نا ان کے بڑے اثرات ہیں کہا جاتا ہے۔ تو پریم چند کی اہمیت کے حوالے سے اگر بات کریں تو ترقی پسند تحریک میں شامل تھے اور انہیں پہلی بار صدر ترقی پسند تحریک جو ہے وہ بنایا گیا۔ پہلے افسانہ نگار بھی جانے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلی بار کہانی کو مختصر کر کے افسانے کی صورت میں روٹی، کپڑا، مکان وغیرہ جیسے موضوعات پر افسانے لکھے ہیں۔ پریم چند کا جو ہے فن بقول گوپی چند نارائن لکھتے ہیں کہ وہ جنوں اور پریوں کے قصوں سے دھرتی کی کوکھ، کھیت، جھونپڑی اور منڈیوں تک آئے تھے اور شہزادہ شہزادیوں سے غریب، ندار، مفلس اور بے سہارا، ہل جوتنے اور مزدوری کرنے والے جانوروں تک آتے ہیں۔ انہوں نے پچھلے آدرشوں سے بھی مدد لی، یعنی پرانے نسب العین کو بھی قائم رکھا۔ ان کے فن کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو آؤٹ گرو اور اپنی تخلیقی جو سفر ہے ان کا وہ کبھی بھی کسی کے نقطے کے اسیر نہیں ہوئے۔ تو انوار احمد لکھتے ہیں کہ پریم چند کی لکھت جو ہے اس میں معصوم دیہاتی کی مسکراہٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا پریم چند کے افسانوں میں اپنی مٹی سے محبت جو ہے وہ بھرپور نظر آتی ہے۔ یہ تھی آج ان کی افسانہ نگاری اور کچھ لوگوں نے جو ہے اپنی اپنی رائے بھی پیش کی ہے۔ تو مزید ہم آگے ان کے افسانوں پہ بھی بات کریں گے۔